السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم منہاز۔ کرائم واچ کے پروگرام میں آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری سے آگاہ کریں گے جو لاہور میں ہوئی، اور ایسی دردناک سٹوری، ایسی دردناک باتیں آپ کو سننے کے ملیں گی۔ یہ میاں بیوی جو ہیں اس کاشانہ ہاؤس کے ویلفیئر کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کے ساتھ جو ہوا، ان کو ابھی تک جو تھریڈ آ رہے ہیں، لوگ ان کو تھریڈ بھی دے رہے ہیں، پولیس والے بھی تھریڈ دے رہے ہیں، سیاست حکومت کی طرف سے بھی ان کو تھریڈ ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں۔ ان سے ہم پوری بات سنیں گے، جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے اور ان کو رات کو لے کے جاتے رہے اپنے گھروں میں، اور یہ ساری بات افشاں لطیف سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی، ہیں؟ میں اللہ کا شکر۔ ٹھیک تو آپ نہیں ہوں گی، ظاہر بات ہے، تھریڈ ہیں بہت سارے آپ کو۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ لاہور کا واقعہ ہے کہکشاں جو ویلفیئر بچیوں کا جو اوپن ہے، یہ کس طرح سلسلہ شروع ہوا؟ آپ کو کس طرح پتہ چلا اس چیز کو؟ پہلے تو میں آپ کے چینل 4 کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، ان یتیم بچیوں کے لیے آپ نے آواز حق بلند کرنے کے لیے اور کچھ حقائق پر روشنی ڈالنے کا موقع دیا۔ کاشانہ میں میں 1 جنوری 2019 کو بطور سوشل ویلفیئر آفیسر یہاں پر میری پوسٹنگ ہوئی۔ 30 مارچ 2019 کو رات کے وقت میں یہاں پر سی ایم ہاؤس کا ملازم عثمان آیا، جو یہاں سے لڑکیاں لے کر جاتا تھا۔ تو یہ واقعہ بالکل ایک انہونا واقعہ تھا، ایک آدمی کا آنا اور بچیوں کی رہائشی عمارت کی طرف جانا۔ میں نے اس کی CCTV فوٹیج بنا کر اپنے محکمہ کو دی، اپنے ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو دی اور اپنے افسران کو دی کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ کون آدمی ہے جس کے لیے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور اس کو بچیوں کی رہائش تک ایکسیس دے دی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 4 دن کے اندر پورا عملہ ہنگامی طور پر چینج کر دیا گیا، ڈرائیور سے لے کر چوکیدار سے لے کر سپرنٹینڈنٹ تک کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد مجھے آن پے اسکیل پہ 17 اسکیل میں ہوتے ہوئے 18 اسکیل میں پرموٹ کر کے سپرنٹینڈنٹ کا چارج دے دیا گیا۔ نہیں، اس سے پہلے سپرنٹینڈنٹ کون تھی جس ٹائم یہ عثمان آتا تھا ڈرائیور اور لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا؟ اس ٹائم کون تھی سپرنٹینڈنٹ؟ وہاں پر سپرنٹینڈنٹ حشنود جمیل تھی، اور یہ کام وہاں پر عرصہ دراز سے کیے جا رہے تھے۔ بچیوں کو سیکس ورکر بنایا جا رہا تھا، پروسٹیٹیوشن کے لیے یوز کیا جا رہا آپ کو تھا۔ کس طرح شک ہوا اس چیز پہ؟ یہاں پر بچیوں نے مجھے بات بتائی۔ مارچ 2018 میں انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا کاشانہ سے باہر جا کر ان جنسی سرگرمیوں کے خلاف۔ 25 سے 30 لڑکیوں کو وہاں سے فوری طور پر ادارے سے نکال دیا گیا۔ ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر مبشر جاوید، ایک اور افسران وہاں کے حافظ اکرم، انہوں نے انکوائری کی، اور انکوائری میں حقائق کو جاننے کی بجائے، بچیوں کے بیانات کو سننے کی بجائے ان کو ادارے سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے یہ سی ایم ہاؤس کے ملازم عثمان کا واقعہ دیکھا جو ادارے میں آتا تھا، تو بالکل معاملہ مشکوک تھا اور ان بچیوں کے بیانات کی تائید کر رہا تھا جو وہ بتا رہی تھی کہ ان کو جنسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب میں یہاں پر سپرنٹینڈنٹ آئی، مجھے بھی اسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے افشاں کرن امتیاز ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے احکامات دیے گئے بیڈ رومز بنانے کے لیے، VIP سیٹنگ کرنے کے لیے، لڑکیوں کی جبری شادیاں کروانے کے لیے، اور سب کم عمر لڑکیاں تھیں، 9 عمر لڑکیاں تھیں جو 8 کی، 10 کی، 9 کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ اور وہاں کا اجمل چیمہ وزیر سوشل ویلفیئر کے تمام احکامات افشاں کرن کو اجمل چیمہ کی طرف سے مل رہے تھے۔ تو بالکل ایک بات سمجھ آ رہی تھی، مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا پرائیویٹ لوگوں کو یہاں پر رہائشیں دینے کے لیے، ملازمتیں دینے کے لیے، ان کے پوسٹنگ آرڈرز نکالنے کے لیے۔ میں نے اپنی درخواست 12 جولائی 2019 کو اپنی سیکرٹری سوشل ویلفیئر امریر رضا کو دی، جس پر امریر رضا نے خود آ کر ادارے میں دیکھا، بچیوں کے بیانات لیے، ان تمام معاملہ دیکھا، پرائیویٹ لوگوں سے ملی، سٹاف کے بیانات لیے، اور ایک پروب رپورٹ امریر رضا نے بنائی جس میں میری ہر بات کی تصدیق کی گئی کہ یہاں پر افشاں کرن امتیاز اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے بچیوں کو مجبور کر رہی ہے، ہراساں کر رہی ہے، شادیاں اچھا، کروانے یہ میں۔ لڑکیاں کہاں پہ بھیجتے تھے چھوٹے بچوں کو؟ یہ کس جگہ پہ بھیجتے تھے؟ کون سے مطلب افسران ان کو منگاتے تھے؟ محکمہ کی کالے بھیڑیں عرصہ دراز سے بچیوں کی جنسی درندگی میں ملوث ہیں۔ جی۔ اس میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل آفس کے عثمان محمد سلیمان، جو یہاں پر بلڈنگز کو ہیڈ کرتے ہیں، رہائشیں دیتے ہیں سرکاری ملازمین کو، افسران کو، اور ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر مبشر جاوید، جس کو بچیوں کے بیانات میں، جس میں بچیوں نے بتایا کہ وہ ادارے میں آتا تھا، لڑکیوں کو پیسے دیتا تھا، لڑکیوں کو جنسی کاموں کے لیے ساتھ لے کر جاتا تھا، اس کو کچھ دن پہلے سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ملی بھگت سے سارا کام ہو رہا تھا۔ میرے معاملے میں یہاں پر PTI کے وزیر اجمل چیمہ، راجہ بشارت ڈائریکٹ انوالو تھے، جو احکامات دے رہے تھے، ادارے میں آتے تھے بچیوں کے ساتھ۔ اجمل چیمہ آتا بچیوں کے جب آپ نے آواز اٹھائی اس ٹائم کون سے وزیر یا MNA یا کوئی بندہ حکومت کا آیا آپ کے پاس پوچھنے کے لیے، یا تھریٹ ہی دیتا رہے آپ کو؟
اجمل چیمہ میرے زبانی امرین رضا سے بات کرنے پر ہی اگلے دن ادارے میں آ گیا، مجھے جی ڈرایا دھمکایا، بچیوں کو کیلے میں کمرے میں جا کے ان سے تنہائی میں ملاقاتیں کی، بچیوں کے باڈی پارٹس کو اس نے ہاتھ لگایا، جس کے بارے میں سب بچیوں نے بیانات دیے، ہر یہ انکوائری کس میں نے ہاتھ بتایا۔ لگایا؟ اجمل چیمہ جو اس وقت ہمارا وزیر سوشل ویلفیئر تھا، اچھا۔ اور مجھے دھمکیاں دی کہ تم جو یہ بات کر رہی ہو، یہ ایک جو اس مافیا کے خلاف آواز اٹھا رہی ہو، تمہیں میں دور دراز علاقے میں پوسٹنگ دے دوں گا، اور واقعی ثابت ہوا۔ اس کے بعد جو میں زیر عتاب آئی، جو مجھے وہاں پر ہراساں کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا اور مجبور کیا گیا اپنی کمپلینٹ واپس لینے کے لیے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ شادیاں کرتے تھے بچیوں کے ساتھ کہ صرف اپنے حوث کے لیے استعمال کرتے تھے؟ شادیوں کا تو صرف ایک نام تھا، اچھا۔ شادیاں بالکل نہیں ہونی تھی، شادیوں کے نام پر بچیوں کو جنسی سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ادارے میں عمر رسیدہ افراد، غیر متعلقہ افراد پہلے بھی آتے تھے، بیڈ رومز پہلے بھی موجود تھے، حتیٰ کہ سپرنٹینڈنٹ کی رہائش کا جنسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جاتی، وارڈن کی رہائش کا استعمال کی جاتی۔ یہاں پر افشاں کریم امتیاز VIP کام کروانا چاہتی تھی، یہاں پر بلڈنگز بنانے کا پلان بنایا جا رہا تھا، اپارٹمنٹس بنائے جا رہے تھے، عشرت قدیں بنائے جا رہے تھے ان بچیوں کے لیے، اور یہ ڈائریکٹ اس میں اجمل چیمہ انوالو تھا، جو اس نے بعد میں ثابت کیا۔ جیسے اجمل چیمہ نے بعد میں بچیوں کا کھانے پینے کا بجٹ تک بند کروا دیا، وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا اسی کا ایک کرندہ ندیم بڑائی چاہتا، ادارے میں دھمکیاں دیتا، بچیوں کے واش رومز میں کمروں میں جاتا، پرائیویٹ چیزوں کے بارے میں سوال کرتا، اور جب کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آیا تو یہ تمام افسران دم دبا کر بھاگے، اور ندیم بڑائی تو ملک چھوڑ کر ہی بھاگ چکا ہے۔ اچھا، تو ابھی آپ جیل میں بھی گئی، آپ کو بہت سارے تھریٹ آئے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی۔ مجھے 29 نومبر 2019 کو وزیر قانون سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے احکامات پر پولیس نے کاشانہ کا مین گیٹ توڑ کر آن سیٹ سپرنٹینڈنٹ کی کرسی سے گرفتار کیا۔ مجھے جیل نہیں بھیجا گیا، مجھے تھانے میں لے جا کر FIR دینے کا تھریٹ دیا گیا اور مجھے مجبور کیا گیا میں انڈر ٹیکنگ دوں، لیکن چونکہ یہ تمام معاملہ میڈیا پر آ چکا تھا، ریاستی اداروں کو میں نے اس کے بارے میں 25 نومبر کو ایک لیٹر لکھا تھا۔ تھانے میں آپ کے ساتھ کیا بات ہوتی رہی، کیا بات کرتے رہے؟ تھریٹ آپ کو کرتے رہے، یا کسی چیز کی آفر کرتے رہے، یا دھمکیاں دیتے رہے، یا مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل مجھے پیسوں کی بھی آفر کرتے ہوں گے شاید۔ بالکل مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، مجھے FIR کاٹ کر مجھے اریسٹ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں کہ میں انڈر ٹیکنگ لکھ کے دوں، وہاں پر میرا موبائل توڑا گیا تاکہ ایویڈنس ختم کیے جائیں۔ اس کے پیچھے بھی اجمل وزیر تھا یا راجہ بشارت صاحب تھے؟ راجہ بشارت وزیر قانون بھی ہے اور وزیر سوشل ویلفیئر بھی ہے، میرے اوپر کوئی ایسا چارج نہیں تھا، نہ کوئی FIR تھی۔ پھر پولیس کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ مین گیٹ توڑ پر، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا، پاکستان کی کیا پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی سرکاری ملازم کو پولیس نے مین گیٹ توڑ کر گرفتار کیا، وہ بھی کسی FIR کے بغیر، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس کانسٹیبل تھی۔ اچھا، پھر ایک لڑکی کی بھی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ، وہ کیا واقعہ تھا؟ 29 نومبر کے بعد 16 دسمبر کو کائنات کو، جس کی 28 جون 2019 کو محکمہ سوشل ویلفیئر نے شادی کروائی، اس کو اس کے گھر سے اغوا کیا گیا۔ بچی کا کیا نام تھا؟ کائنات۔ کائنات۔ اچھا، تو پھر اس کو اغوا کرنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کسٹڈی میں یہ گئی، بانپورہ پولیس اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد 51 روز تک اس کو غائب رکھا گیا، اور 51 روز کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی 6 فروری کو جناح ہسپتال کے مردہ خانہ میں میں نے دیکھی، اور اس کی لاش کی جو بری حالت تھی، جو اس کی دیکھ کے بتا رہا تھا کہ اس کو انتہائی دردناک موت دی گئی ہے۔ میں نے اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے آواز اٹھائی، جس کی طرف سے مجھے حکومتی ایجنسیوں اور پولیس کی طرف سے مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ میرے لیے بہت سنگین نتائج ہوں گے اگر میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ آپ دیکھیں، اس کے لیے اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی حفاظت کرے۔ آپ نے ان کا کوئی میڈیکل وغیرہ منگوایا اس ہاسپٹل سے، یا DNA رپورٹس آئیں؟ جو لاش آپ کو، جو باڈی آپ کو ملی، اس کی کیا حالت تھی؟ تشدد اس پہ تھا، ظاہری پر بھوکا رکھا گیا ہوگا، ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہوگی اوبسلی؟ بالکل، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بالکل جو ڈاکٹرز نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا وہ رو پڑے اور بتا رہے تھے کہ اس کی اسکن تک جل چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں، اس کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس کو کئی ہفتوں تک بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا ہے، اور جو اس کی DNA رپورٹ ہے وہ ان سے جب ہاسپٹل سے مانگے گئے تو وہ پولیس FIR کے بعد ہی دی جائے گی ان کے آرڈرز پر، لیکن جو اس کی حالت تھی، اس کی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کہیں بند کر کے بھوکا پیاسا رکھ کر تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ کاشانہ اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ تھی کائنات، یہ بچپن سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھی، اس کے 2 بہن بھائی وہاں سے مس ہوئے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو آج تک کائنات کی کوئی شناختی دستاویز نہیں دے رہا کہ یہ لڑکی کہاں سے آئی، کون تھی، اس کے کون سے گھر والے تھے، اس کو اغوا کر کے لایا گیا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہی اس کو لے جا کر قتل کیا گیا۔ تو یہ جو بچے لوگ یہاں پہ چھوڑتے تھے گورنمنٹ اس میں، تو یہ یتیم بچے تھے، یا آپ لوگ سڑک سے لے کے آتے تھے، یا ماں باپ اپنے بچے چھوڑ کے جاتے تھے، اپنی بچیاں جو سی ہیں؟
کاشانہ میں تمام بچیوں کے گارڈینس موجود ہوتے ہیں، لوارث بچیاں ہوتی ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے جیسے کائنات کو شفٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، ماڈل چلڈرن ہوم سے بچیاں شفٹ ہوتی تھی، ان لوارث کا بچیاں۔ ڈیٹا کوئی ہوتا تھا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی تو بات ہے کہ 1974 سے یہ ادارہ بنا ہوا ہے، یہاں پر کتنی لڑکیاں آئیں، کتنی یہاں سے گئیں۔ میرے سے پہلے 5 سال میں سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل نے 25 شادیاں کروائی، پھر محکمہ سوشل ویلفیئر میں ان کا ریکارڈ موجود کیوں نہیں ہے؟ اور کچھ عرصے کے بعد لڑکیوں کو ریپلیس کر دیا جاتا تھا، وہ لڑکیاں کہاں پر جاتی تھیں؟ ان کو بیچ دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا یا اغوا کر کے لے جاتا تھا۔ ایسا کوئی ریکارڈ اس ادارے میں نہیں رکھا جاتا، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بھی یہی حالات ہیں جو کائنات کا کوئی ریکارڈ نہیں دے رہا۔ آپ یہ تو صرف کاشانہ ہے، آپ دوسرے اداروں میں دیکھیں کہیں پر کوئی بچوں کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ عثمان بسار نے کیا کیا آپ کے لیے؟ جو انہوں نے عثمان بھی تھرڈ کیا یا انہوں نے کوئی ہیلپ کیا آپ کے ساتھ؟ عثمان بزدار کا شانہ اسکینڈل میں پوری طرح باخبر تھا، پہلے دن سے ہی امرین رضا ہر بات معاملہ عثمان بزدار کے علم میں لیتی، پروب رپورٹ دی جاتی اس میں، لیکن وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے افسران جس میں بعد میں اجمل چیمہ کو اس کا وزیر بنا دیا گیا، اتنے با اثر تھے کہ عثمان بزدار ان کے سامنے بالکل ایک لاچار تھا۔ اگر عثمان بزدار نے تب ہی بروقت کارروائی کر لی جاتی، اس نے میری ہی کمپلینٹ پر افشاں کریم امتیاز کو ٹرانسفر کیا، اس کے خلاف سخت انکوائری لگائی کہ اس نے بچیوں کو ہراساں کیا، جبری شادیوں پر مجبور کیا۔ اگر عثمان بزدار ایز چیف منسٹر اپنا اقدامات کر لیتا تو آج کائنات کو اتنی دردناک موت نہ دی جاتی، اور کاشانہ سے 57 بچیاں 5 مہینے سے غائب ہیں، وہ بچیاں کہاں پر ہیں؟ میں شور مچا رہی ہوں، ایک اپیل کر رہی ہوں میڈیا کو جانے دیا جائے، این جی اوز کو جانے دیا جائے، وہ بچیاں کیوں غائب کر دی گئی ہیں، ادارے کو کیوں تالے لگا دیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم افشاں لطیف سے بات کریں گے مزید اس پہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بڑے دعوے 2 سال بھی پورے ہو چکے ہیں، تبدیلی کے نعرے لگتے رہے، لیکن تبدیلی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب، یہ آپ کی حکومت میں ہی اتنا بڑا سکینڈل اور بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور افشاں لطیف کے ساتھ زیادتی اور بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی چیز کے ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کو تھانے میں بٹھایا جاتا ہے، اب تک ان لوگوں پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میڈیا کو روکا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تبدیلی اگر یہ ہے تو پھر آگے تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا اور اس عوام کا، اس لیے کہ جب کوئی آواز اٹھاتا ہے اس ملک میں کسی کے لیے، کسی ظلم پہ آواز اٹھاتا ہے، یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو بکنگ پہ لے کے جاتے ہیں، اور جو افشاں لطیف جیسی خاتون جب سر اٹھاتی ہیں اس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ٹائم اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہاں سے یہ لاہور سے اسلام آباد آئے اس لیے کہ وہاں پہ لاہور میں ان کے لیے تھرڈ ہے، ان کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہے، جس ہوٹل میں یہ رہ رہے تھے وہاں پہ بھی ان کو جواب دے دیا گیا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں تو ان کو انصاف کون دے گا؟ عمران خان صاحب، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ اس کیس کو، اس اسکینڈل کو اٹھائیں، اس کی انکوائری کرائیں، جن جن پولیس والوں نے زیادتی کی، جن جن راجہ بشارہ صاحب کا نام آ رہا ہے، بسار صاحب کا نام آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا بیچ میں اجمل چیمے کا نام آ رہا ہے، تو اس پہ آپ نظر رکھیں اور اس پہ انکوائری کرائیں اور اس خاتون کو انصاف دیں تاکہ یہ اپنے جو ان کا مشن ہے بچیوں کو بچانے کا، یہ پورا کر سکے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، جب آپ کا دروازہ توڑا، پولیس آئی آپ کے پاس، ان کے پاس تو ساری بات ہے وارنٹ نہیں ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی اجازت ہوگی، آپ کو اٹھا کے لے گئے، پھر آپ کے دروازے توڑے، وہ ذرا بتائیے کون سا پولیس والا آیا تھا؟ ٹاؤن شپ پولیس اسٹیشن سے ایس ایچ او عمران تھا اور ڈی ایس پی ملک اعجاز۔ کاشانہ اسکینڈل کے بعد مجھے فوری طور پر بشریٰ بی بی نے مجھ سے رابطہ کیا اور پورا معاملہ پوچھا کہ ہم پر بہت انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر آ چکا ہے، تو پورا معاملہ میں بشریٰ نے بی ان بی کو جو بتایا، خاتون خاتون اول اول۔ ہیں، جو عمران خان صاحب کی بیوی جی ہیں؟ بالکل، اور میں نے تو میڈیا پر تو یہ 29 نومبر 2019 کو معاملہ آیا تھا، بشریٰ بی بی کے علم میں یہ سارے واقعات ستمبر 2018 میں تب آئے جب انہوں نے کاشانہ کا دورہ کیا، اور اپنے ایک نجی ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سوشل ویلفیئر کے ادارے میں یتیم بچوں کے یتیم خانے کاشانہ میں اتنے برے حالات ہیں کہ بچیوں کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی اور وہ کوئی معاشرے پر بوجھ ہیں، ان کو کارآمد شہری نہیں بنایا جا رہا۔ اب میری زندگی کا مقصد ہی ان یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، اور میں کئی دن تک ان اداروں کی حالت زار دیکھ کر نہ تو سو سکی اور نہ ہی عبادت کر سکی۔ اب وہ خاتون اول بشریٰ بی بی کدھر ہے؟ کیا انہوں نے 29 نومبر 2019 کو جب میڈیا نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، جو بچیوں کا رونا تھا، چھوٹی بچیاں 7 سال کی
8 साल की, वो जो बेहोश हो गई रोते हुए, जो बता रही थी कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, अब दोबारा उनके साथ वही किया जाएगा, आदमियों के सामने पेश किया जाएगा। अब वो खातून अव्वल बुशरा बीबी कहाँ हैं, जिनको शेरू की आंखों में आंसू तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन वो यतीम बच्चियाँ जो उनकी जिम्मेदारी हैं, जो उनकी सरपरस्ती में हैं, उनके ऊपर ये खामोशी क्यों है? बिल्कुल ये खामोशी इसलिए है कि तमाम तहकीकात में इनके बुज़रा के काले करतूत साबित हो चुके हैं, अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र में है, अपनी हुकूमत की बदनामी बचाने की फ़िक्र में है। ना तो इनको यतीम बच्चियों की इज्जतों की परवाह है। कायनात के कत्ल हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर इस जिनसी दरिंदगी की कहानी बता रही है, जो पंजाब वज़रा ने, राजा बशारत ने, अजमल चीमा ने करवाई। तो क्या इनके मामले, इनमें ये मामला नहीं है? बिल्कुल तमाम मामले में ये बराह रास्त हैं। सब मुझसे सवाल पूछते हैं कि इमरान खान तक अपनी आवाज़ पहुँचाए। इमरान खान तो खुद इंक्वायरी करवा चुका है, बुशरा बीबी खुद डायरेक्ट राब्ते में है, इनको क्या आवाज़ पहुँचानी है? सिर्फ ये मुजरमाना पुष्पनाही कर रही अच्छा, है। ये मुझे बता, बुशरा बीबी ने उसके बाद आपके साथ रब्ता ऑब्वियसली नहीं किया होगा जिस तरह आप बता रही हैं। इमरान खान ने भी आपके साथ रब्ता करने की कोशिश की, या उनके बंदों ने आपके साथ रब्ता करने की कोशिश की? और सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों को पैसे ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे दे रहे हैं कि आप इस केस से हट जाएं, ये कर लें, जो आपको नुकसान हो हम पूरा करते हैं। ये किसने कहा आपको? इमरान खान ने अहकाम दिए थे अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम को पूरे काशाना स्कैंडल पर तहकीकात करने के लिए। ठीक हो गया। स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी लगाई गई, डीएसपी नासिर मुश्ताक ने इंक्वायरी की। तमाम बच्चियों के बयानात हर जगह पे रिकॉर्डेड है। पिछले 1.5 साल से महकमाना तौर पर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लेवल पर तमाम इंक्वायरीज की जा चुकी हैं। बच्चियों के रिकॉर्डेड बयानात हैं, मीडिया पर भी बच्चियों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के पास तमाम बयानात मौजूद हैं। इमरान खान तो तमाम तहकीकात करवा चुका है, हर बात पर उसको पता है। फिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा आपको? इसकी क्या वजह है? ये इसलिए कि ये सारे जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, राजा बशारत का आ रहा है, उस्मान बुज़दार का आ रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में नाम आ रहे हैं, पुलिस के नाम आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में इंसाफ नज़र नहीं आ रहा दिखता हुआ कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, जो आप कोई आपकी दादरसी करेगा। अल्लाह ही जो ऊपर बैठा है वही आपकी दादरसी करेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि पुलिस वाले तो ओबियसली बिके हुए हैं, उनके आपको तो वो थ्रेट ही कर सकते हैं, मतलब मार सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जिस टाइम आपके क्वार्टर को आग लगी, वो किसने लगाई? 29 नवंबर 2019 से ही कशाना में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, जिसके बारे में बच्चियों ने बयानात भी दिए हैं। मैंने CCPO लाहौर को दरख्वास्तें लिख रखी थी कि बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए। कशाना में मुसल्लह अफराद मौजूद है, हर जगह पर मैंने CCTV कैमराज लगाए हुए हैं। तो ये मुसल्लह अफराद राजा बशारत के इमा पर ही महकमा सोशल वेलफेयर ने कशाना में छुपाए हुए हैं। अब तो 14 मार्च से 2020 से अदारे को बिल्कुल खाली करवा लिया गया है। आए रोज़ मेरे घर पर हमले हो रहे थे, फायरिंग करवाई जा रही थी, दिन दहाड़े मेरे घर पर अटैक किया जाता था। और 13 जुलाई की रात को भी मेरे घर में आग लगाई गई। पिछले 4 महीने से पानी और सुई गैस के कनेक्शंस बंद थे। उस वक्त 45 kg का गैस सिलेंडर मेरे क्वार्टर के बाहरी तरफ मौजूद था। उसको टारगेट करके मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और अल्लाह की कुदरत देखें, वो गैस सिलेंडर तो महफूज रहा। फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर उसको बंद कर दिया। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता और मुझे मेरे बच्चों समेत मार दिया जाता। और मकसद सिर्फ मुझे डराना धमकाना, मुझे जानलेवा हमलों का सिलसिला शुरू किया गया ताकि कायनात के कत्ल की पैरवी से मैं बाज आ जाऊँ, कशाना की यतीम बच्चियों की बाजियाबी से मैं बाज आ जाऊँ, और जो भी इनके सबूत हैं काले करतूतों के, उसको मेरे क्वार्टर में ख़त्म किया जाए जलाकर। आपको डर नहीं लग रहा कि इतने लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये आपको मार देंगे? आपके खुद ही बच्चे हैं मेरे ख्याल में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 4 3 बच्चे बेटियां हैं। एक बेटा। 3 बेटे एक बेटा है। आपको नहीं डर लग रहा कि इसलिए कि इतने जो मगरमच्छ पीछे आपके लगे हुए हैं, इसलिए कि आपकी दादरसी भी कोई नहीं हो रही? आपका क्या ख्याल है कि ये आपको डर नहीं लगता इस चीज़ से? मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था 12 जुलाई 2019 को जब मैंने तहरीरी दरख्वास्त दी थी। उससे पहले मैंने बहुत दिन सोचा, मैंने इस दबाव का सामना किया, रेजिस्टेंस की, मुझे डराया धमकाया जा रहा था। मेरे लिए तो बहुत आसान था। मैं ऑन पे स्केल पर 18 स्केल में काम कर रही थी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती। मिनिस्टर्स आगे पीछे थे, MPs आगे पीछे थे, वज़ीर आला उस्मान मतलब बुज़दार कहने खुद का अदारे मकसद में आपको आता। ये है कि आप उनकी बात मान लेती, आप उनसे पैसे ले लेती, आप अपनी मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारती अपने बच्चों के साथ। मतलब वो ये प्रोटोकॉल देते हैं, अभी जो आपको प्रोटोकॉल नहीं देते, इसलिए कि आप बिके नहीं है ना, इसकी ये वजह है। बिल्कुल, मैंने पहले स्टेप पर ही इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक बहुत संगीन सूरत हाल थी मेरे लिए, बहैसियत 3 बच्चियों की माँ। मेरे लिए तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल थी कि अदारे में गैर आदमी आते हैं, बच्चियों को तैयार करवा कर गेस्ट हाउसेस में लेकर जाया जाता है, होटल्स में लेकर जाया जाता है, और अदारे में ही रात के देर औकात में गोल्डन्स पार्टी की जाती थी और तमाम लड़कियों को अहकामात दिए जाते थे, हर वक्त दुल्हन की तरह सज संवर कर। वो बिल्कुल कोई अदारे यतीम खाने का माहौल नहीं था। और जहाँ तक तालीम का सवाल था, तरबियत का
सवाल था, कुरानी तालीम का सवाल था, तो ऐसा तो बच्चियों में कुछ था ही नहीं। कोई बच्ची ना पढ़ सकती थी ना लिख सकती थी, जिसके लिए ये अदारा बनाया गया था। मैंने इस अदारे में आके सबसे पहले मस्जिद बनाई, बच्चियों के लिए AC लगवाए, हर कमरे में रूम कूलर्स लगाए, उनके लिए बेहतरीन खुराक का इंतज़ाम किया, बेहतरीन कपड़े दिए। लेकिन इस माफिया को ये तमाम बातें किसी तौर पर गवारा नहीं थी। इन अदारों को चलाया ही जाता प्रोस्टिट्यूशन के लिए है। ये बच्चियां तो तरक्कियों का राज हैं, बजट लेने का, मराद लेने का, इन अफसरान के लिए ये तर्न वाला है। मैंने वहाँ पर तमाम वज़रा को जो यहाँ पर अपने मज़मूम अज़ाइम लेकर आए, उनको वहाँ से निकाल बाहर किया। वज़ीर आला हाउस का मुलाजिम असिस्टेंट कंट्रोलर रमज़ान वहाँ पर आया, मुझसे बच्चियों को भेजने का मुतालबा किया अपने साथ। 13 साल बच्ची को उसने बाकायदा मुझसे ज़िद की अपने साथ ले जाने के लिए। मैंने उसको वहाँ पर ही शटअप कॉल दी। उसने मुझे धमकियाँ दी कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मेरी शिकायत करेगा, और वो सिर्फ लाहौर के कशाना में नहीं आता था, सरगोदा के कशाना में जाता। ये इतना बड़ा माफिया है जो इन अदारों में काम करता है। आप जाएँ तो सही किसी और अदारे में देखें, वहाँ पर आप हैरान रह जाएंगे कि ये अदारे सरकारी सरपरस्ती में इनको लाइसेंस दिया गया है प्रोस्टिट्यूशन का, बच्चियों को सेक्स वर्कर बनाने का। इन बच्चियों की तो आज तक इन अदारों से बाहर नहीं निकलती। और इमरान खान जिसने अपने वजीर राजा बशारत को लाइसेंस दिया हुआ है, अजमल चीमा को लाइसेंस दिया हुआ है कि यतीम बच्चों का रेप करें, उनको कत्ल करवाएं। मैंने उस वजीर आला मैंने 1.5 साल लगा मुझे इमरान खान तक पहुँचते हुए। मैंने इनको अपील की, लेटर्स लिखे बुशरा बीबी को कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप दावा करते हैं रियासत मदीना बनाने का, तो रियासत मदीना में क्या यतीम बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है? क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि यतीम बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है, दिन दिहाड़े अगवा किया जा रहा है, कत्ल आम किया जा रहा है? हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? ये कौन से हुक्मरान हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए हैं? इमरान खान के पुतले को भी आग लगाई। मैं पंजाब असेंबली से गवर्नर हाउस तक इमरान खान के पुतले को घसीटती हुई लेकर गई और उसको वहाँ पर आग लगाई, इसका मुंह काला किया कि शायद इसको कोई शर्म आ जाए। तमाम बयानात इमरान खान के पास मौजूद हैं, रिकॉर्डेड बयानात हैं। राजा बशारत का तमाम एजेंसियों की, हुकूमती स्पेशल ब्रांच, रियासती एजेंसियों, MI, ISI, तमाम तहकीकात में बासात साबित हो गई हुई है कि कायनात को राजा बशारत ने पुलिस के ज़रिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए अगवा करवा कर कत्ल किया गया। तो क्या, और आपने उसको वज़ीर कानून बनाया हुआ है, क्या राजा बशारत का किरदार हमारे सामने नहीं है? अजमल चीमा का किरदार हमारे सामने नहीं है? तो उनको फिर पावरफुल वजारतें क्यों दी गई हैं? इसलिए दी गई हैं कि यतीम बच्चियों को भी उनको भी कत्ल करवाएं, उनको जिस दरिंदगी का निशाना बनाएं। अच्छा, अभी आप लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको वहाँ ज़ाहिर बात ऑब्वियसली थ्रेट तो आपको हर जगह पे है, इस्लामाबाद जाएँ, लाहौर जाएँ, कराची जाएँ, पिंडी रहें, तो इसको आप किस तरह देखती हैं? क्या मैसेज देना चाहती हैं अभी इमरान खान साहब को आप? मुझ पर तो ज़मीन तभी तंग कर दी गई थी जब मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हम अरसा दराज से ये वाक़या सुन रहे थे कि दारुल अमान में औरतों के साथ ज़्यादती की जाती है, यतीम बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। पहली दफ़ा एक भरपूर आवाज़ उठी अफशा लतीफ़ की सरकारी यतीम खानों में इन जिनसी दरिंदगी के खिलाफ। आप इंसाफ की बात करते हैं, इतने ये माफिया एक्सपोज हो चुका है। वो बच्चियां जिन्होंने अलमे बगावत बुलंद किया, एक सरकारी मुलाजिम ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब इस माफिया के लिए इन अदारों में जिनसी दरिंदगी का कारोबार करना कोई आसान शिकार नहीं है ये बच्चियां उनके लिए। और अब कोई वजीर, कोई मिनिस्टर इन अदारों में घुसकर दिखाए, इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग शुरू की जा चुकी है, फ़ोन कॉल तक उनकी टैप की जा रही हैं, जो इन अदारों में बगैर किस मकसद के कॉल करें, वहाँ पर राब्ते रखें। और इमरान खान से तो मैंने तब भी अपील की थी जनवरी 2020 को कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। अगर इमरान खान ने अपना हुक्मरान होते हुए बर वक्त फैसला किया होता, कार्रवाई की होती, तो कायनात को इतनी दर्दनाक मौत ना दी जाती। और ये माफिया सिर्फ काशाना में नहीं है, ऐसे जितने भी दूसरे अदारे हैं खवातीन के। बताया कि वहाँ पे बच्चियाँ हैं कि अदारा बंद कर दिया गया है या आपको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है, वो ज़रा बताइएगा। मुझे नौकरी से भी फारिग नहीं किया गया, मुझे सस्पेंड भी नहीं किया गया, मुझे टर्मिनेट भी नहीं किया गया, ना ही मुझसे कानूनी तौर पर अदारे का चार्ज लिया गया है। मुझे सिर्फ काम करने से रोका गया है। चार्ज मुझसे इसीलिए नहीं लिया जा रहा कि इनको हिसाब करना पड़ेगा बच्चियों का, रिकॉर्ड का, जो अदारे से गायब कर दी गई हैं। 5 महीने से अदारा बिल्कुल खाली है। वो बच्चियाँ कहाँ पर गई? वो बच्चियाँ तो वो बच्चियाँ कहाँ पर गई? जब अदारा बनाया ही यतीम और लवारिस बच्चियों के लिए गया है, एक कशाना स्कैंडल सामने आता है, उसके बाद कायनात का कत्ल किया जाता है,
ادارے سے گواہ بچیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ وہ بتاؤ کتنے تمام بچے تھے بچیاں جس ٹائم یہ واقع ہوا؟ 57 بچیاں ادارے 57 میں 57 بچیاں ادارے میں موجود تھیں اور اچھا اس میں کائنات کی طرح اور بھی بہت اہم کاشانہ اسکینڈل کی گواہ بچیاں تھیں جو جنسی درندگی کے لیے استعمال کی جاتی تھیں. کیا آپ نے ادارے کو تالے لگا کر تمام ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کی؟ کائنات کی طرح ان بچیوں کو کہاں پر رکھا گیا؟ کیا ان کو بھی ابھی بھوکا آپ کو پیاسا نہیں رکھ پتا کر؟ کہ یہ بچیاں کہاں پہ ہیں؟ مجھے بالکل نہیں پتا. میرا کوارٹر کا شانہ میں ہی موجود ہے جس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا. پانی بجلی سوئی گیس کے کنیکشن کاٹ دیے گئے. مسلح افراد ضرور ادارے میں موجود ہیں جن کا مقصد مجھے ڈرانا دھمکانا تھا. وہ بچیاں راتوں رات کہاں پر غائب کر دی گئی؟ میں نے فوٹیج بنا کر کسی دی نے ویڈیو. نوٹس نہیں لیا، نہ عثمان بزار نے، نہ راجہ بشارت نے، نہ اجمل چیمہ نے، میں آپ وزیر کو نے؟ یہی تو بتا رہی ہوں. عمران خان نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے اچھا ریپ لائسنس کا، دیا. قتل کا، اغوا کا. آپ جو مرضی لوٹ مار کریں، دین دہاڑے بچیوں کو قتل کروائیں، اغوا کروائیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں یا لاہور شہر سے اس لیے ڈر کر نہیں آئی. وہاں پر زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی. میرے اپنوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا گیا. جو میرا آج حال ہے کہ میں سڑک پر ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، میں گاڑی میں سڑکوں پر گزارا کر رہی ہوں، تو میرے رشتہ داروں نے تک مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا. لیکن میں ڈر کر کہیں نامعلوم مقام پر چھپی نہیں. میں شہر اقتدار میں آئی، عمران خان کے شہر میں آئی. یہاں پر میں بھرپور آواز اٹھاؤں گی، میں اپنی تحریک چلاؤں گی اور ان یتیم بچیوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچاؤں گی. آج چائلڈ ابیوز کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اگر عمران خان اب بھی ہوش کے ناخن لے لیتا ہے، اپنے اقتدار کی حوث سے باہر آ کر دیکھتا ہے، اپنی فرونیت سے نکلتا ہے، اس کے اوپر بر وقت کارروائی کرتا ہے، تو پوری دنیا میں عمران خان ایک مثال قائم کر سکتا ہے کہ اس نے چائلڈ ابیوز کے خلاف سرکاری یتیم فلاحی اداروں میں بچیوں کی جنسی درندگی میں ملوث سرکاری افسران کو، حکومتی وزراء کو عبرتناک سزائیں دے دیں اور چائلڈ ابیوز کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. بہت شکریہ جی. ناظرین، میرے پاس تو کوئی ورڈز نہیں ہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کروں. اس کا فیصلہ آپ کریں، ہمیں کمنٹس سے بتائیں تاکہ افشاں لطیف کی جو آواز ہے اس عوانوں تک جائے، تاکہ ان بچیوں کو خاص کر کے انصاف ملے. تھینک یو ویری مچ.